آج ہم آئین پاکستان کے کچھ ایسے آرٹیکلز کا جائزہ لے رہی ہیں جو پڑھنے میں شاید تھوڑے خشک لگیں، جی لیکن حقیقت میں یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی ایک مستقل رسہ کشی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل ایک طرف مضبوط مرکز کی ضرورت، دوسری طرف صوبائی خود مختاری کی خواہش۔ بالکل یہ آئین کا وہ حصہ ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی باتیں ختم ہو پر عملی حکمرانی شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ محض قانون کی زبان نہیں، بلکہ یہ وہ قواعد ہیں جن پر ملک کا پورا انتظامی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس رسہ کشی میں آئین رسی کو کس طرف کھینچتا ہے اور کب کس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں اس آرٹیکل سے جو شاید وفاق کے ہاتھ میں سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے، آرٹیکل 149۔ جی یہ کہتا ہے کہ صوبے اپنے اختیارات اس طرح استعمال کریں گے کہ وفاق کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن اصل طاقت اس کی تفصیل میں ہے۔ جی یہ آرٹیکل وفاقی حکومت کو صوبوں کو براہ راست ہدایات جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور یہ ہدایات دو بہت اہم شعبوں میں دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، پہلا تو ہے مواصلات کے ذرائع، یعنی کمیونیکیشن لائنز۔ مطلب سڑکیں، ریلوے، پل وغیرہ؟ بالکل، لیکن ہر سڑک یا گلی نہیں، صرف وہ جنہیں قومی یا تصویراتی یعنی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہو۔ اچھا، اسٹریٹجک۔ جی سوچیں، ایک ایسی مرکزی شاہراہ جو ملک کے ایک کونے کو دوسرے سے ملاتی ہے یا فوجی نقل و حرکت کے لیے اہم ہے۔ اگر کوئی صوبہ اس کی دیکھ بھال میں کوتاہی کرے تو وفاق کہہ سکتا ہے کہ اسے ٹھیک کرو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ قومی سلامتی اور تجارت کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اس آرٹیکل کا دوسرا حصہ وہ مجھے زیادہ طاقتور اور متنازع لگتا ہے، آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ وفاق صوبے کو امن و امان یا ملک کی معاشی زندگی کو درپیش کسی سنگین خطرے کو روکنے کے لیے بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ یہی وہ شق ہے جو سب سے زیادہ بحث کا موضوع بنتی ہے۔ معاشی زندگی کو سنگین خطرہ، یہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وفاق کو لگے کہ کسی صوبے کی بجٹ پالیسی پورے ملک میں مہنگائی بڑھا رہی ہے تو وہ مداخلت کر سکتا ہے؟ بالکل۔ یا اگر کوئی صوبہ اپنی گندم دوسرے صوبوں کو دینے سے انکار کر دے تو وفاق اسے مجبور کر سکتا ہے؟ آئین کی روح تو یہی کہتی ہے کہ یہ اختیار کسی انتہائی ہنگامی صورتحال یعنی گریو مینس کے لیے ہے، یہ روزمرہ کے معاملات کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ یہ قسم کا ایمرجنسی بریک ہے۔ لیکن اصل جھگڑا سنگین خطرے کی تعریف پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک قدم جسے صوبہ اپنی معیشت کو بچانے کے لیے ایک مشکل فیصلہ سمجھتا ہے، وفاق اسے پورے ملک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے سکتا ہے۔ تو یہ قانونی زبان دراصل ایک سیاسی میدان جنگ ہے۔ بالکل، اور اس کا استعمال ہنگامی حالت سے زیادہ سیاسی برتری کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک حفاظتی اقدام بھی ہے اور ایک ممکنہ ہتھیار بھی۔ یہ وفاق کو بہت زیادہ اختیار دیتا ہے۔ جی، اور یہی وفاقی نظام کی بنیادی کشمکش ہے۔ قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے مرکز کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن کتنا مضبوط؟ یہ سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو آرٹیکل 149 نے یہ واضح کر دیا کہ قومی سلامتی اور معیشت کے معاملے میں وفاق کا پلڑا بھاری ہے۔ جی، لیکن ایک ملک صرف ہدایات اور ڈنڈے سے نہیں چلتا، اسے جوڑنے کے لیے اعتماد اور آپ کہہ لیں گوند کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئین میں اگلا آرٹیکل یعنی آرٹیکل 150 اسی اعتماد کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 150 واقعی وہ قانونی گوند ہے جو ملک کو جوڑتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہر صوبے کے عوامی اقدامات، سرکاری ریکارڈز اور عدالتی فیصلوں کو پورے ملک میں تسلیم کیا جائے گا۔ ان پر اعتبار کیا جائے گا۔ جی، ان پر اعتبار کیا جائے گا۔ اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پنجاب میں اپنی گاڑی رجسٹر کروائی ہے تو اس کی رجسٹریشن پورے پاکستان میں قانونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر سندھ کی ایک عدالت نے طلاق کا فیصلہ دیا ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی مانا جائے گا۔ آپ کو ہر صوبے میں جا کر اپنے کاغذات کو دوبارہ تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شہریوں کے لیے بہت بڑی آسانی ہے۔ نہ صرف آسانی، بلکہ یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ آپ ایک ہی قانونی نظام کا حصہ ہیں۔ اور اسی قانونی گوند کے ساتھ ایک معاشی گوند بھی ہے جو ہمیں آرٹیکل 151 میں ملتی ہے، جی، جو بین الصوبائی تجارت کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ یہ تو ایک متحدہ مارکیٹ کا تصور ہے نا؟ بالکل۔ آئین سازوں کا مقصد یہ تھا کہ صوبائی سرحدیں معاشی رکاوٹیں نہ بنیں، پورا پاکستان ایک کامن مارکیٹ ہو۔ یعنی
کوئی صوبہ دوسرے صوبے سے آنے والے مال پر پابندی نہیں لگا سکتا؟ نہ پابندی لگا سکتا ہے، نہ ہی ایسا کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے جس سے مقامی مصنوعات کو غیر منصفانہ فائدہ پہنچے۔ اچھا، اسے ایسے سمجھے کہ آئین صوبوں کو اپنی اپنی ٹیم رکھنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میچ کے اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے۔ بہترین مثال ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جب دوسرے صوبے کی ٹیم آپ کے گراؤنڈ پر کھیلنے آئے تو آپ کہیں کہ ان کے کھلاڑیوں کو ایک ٹانگ پر بھاگنا ہوگا۔ یہ ٹیکس کا امتیاز بالکل ویسا ہی ہے۔ بالکل، اس کا مقصد اندرونی تجارتی جنگوں کو روکنا ہے تاکہ معیشت مجموعی طور پر ترقی کرے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا ایک چھوٹا صوبہ جیسے بلوچستان اپنی نوزائیدہ صنعت کو پنجاب یا سندھ کی بڑی صنعتوں کے مقابلے سے بچا سکتا ہے؟ کیا یہ آزاد تجارت ہمیشہ چھوٹے کھلاڑیوں کے لیے منصفانہ ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز تنقید ہے۔ آئین کا مقصد تو ایک منصفانہ مقابلہ تھا، لیکن حقیقت میں معاشی ناہمواری موجود ہے۔ تو اس کا کوئی حل ہے آئین میں؟ اسی لیے پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عوامی مفاد میں کچھ پابندیاں لگا سکتی ہے، لیکن اس سے بھی اہم اس آرٹیکل میں ایک استثنا ہے۔ ہاں، وہ شک 4 وہ صوبوں کو کچھ خاص حالات میں پابندیاں لگانے کی اجازت دیتی ہے۔ جی، فرض کریں سندھ میں ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے اور گندم کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ صوبے میں قحط کا خطرہ ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر پنجاب کے تاجر وہاں سے بچی کچی گندم بھی خرید کر لے جانے لگیں تو کیا ہوگا؟ صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ اسی صورتحال کے لیے یہ شک بنائی گئی ہے کہ عوامی صحت، امن عامہ یا کسی شے کی شدید قلت کو دور کرنے کے لیے صوبہ معقول پابندی لگا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پھر وہی بات آ گئی، معقول پابندی کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اور اس میں ایک اور شرط ہے کہ اس کے لیے صدر کی منظوری ضروری ہے، یعنی صوبے کا اختیار یہاں بھی وفاق کی منظوری سے مشروط ہے۔ جی رساکشی میں رسی پھر مرکز کی طرف کھنچ گئی۔ بالکل، یہ آئین کے توازن کا ایک اور مظاہر ہے۔ صوبے کو ہنگامی حالت میں اختیار دیا، لیکن اس پر وفاقی نگرانی رکھ دی تاکہ کوئی صوبہ شدید قلت کا بہانہ بنا کے مستقل طور پر تجارت بند نہ کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری بھی رہے، لیکن قومی معاشی مفاد کو نقصان نہ پہنچے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے وفاق کے اختیارات، قانونی اتحاد اور معاشی اصولوں کی بات کی، لیکن کیا ہوتا ہے جب وفاق کو کسی صوبے میں کسی ٹھوس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی فزیکل چیز جیسے زمین؟ یہ ایک بہت ہی عملی اور اکثر تنازعات کا باعث بننے والا سوال ہے، اور اس کا جواب آرٹیکل 152 میں ہے۔ اچھا۔ فرض کریں وفاق کو بلوچستان میں ایک نئی بندرگاہ بنانی ہے یا پنجاب میں ایک موٹر وے، اور اس کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین چاہیے۔ تو کیا وفاق براہ راست جا کر زمین خرید سکتا ہے؟ نہیں، آئین کے مطابق وفاق صوبائی حکومت کو ہدایت دے گا کہ وہ وفاق کے لیے اور وفاق کے خرچے پر زمین حاصل کرے۔ یعنی صوبہ ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرے گا؟ ایک طرح سے جی، اگر زمین نجی ملکیت ہے تو اسے قانون کے مطابق خریدا جائے گا، اور اگر زمین پہلے سے ہی صوبے کی سرکاری ملکیت ہے تو صوبہ سے وفاق کو منتقل کرنے کا پابند ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو قیمت اور شرائط کا ہوگا۔ جی بالکل۔ اگر صوبہ کہے کہ وفاق قومی سلامتی کے نام پر ہماری قیمتی زمین کوڑیوں کے دام لینا چاہتا ہے یا ہماری شرائط نہیں مان رہا، مجھے یہاں صوبے کا اختیار بہت محدود لگ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اور بنتا بھی ہے، اسی لیے آئین نے اس تعطل کو توڑنے کا ایک طریقہ وضع کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر وفاق اور صوبے کے درمیان قیمت یا شرائط پر اتفاق نہ ہو پائے تو معاملہ ایک ثالث یعنی آربیٹریٹر کے پاس جائے گا۔ اور یہ ثالث کون ہوگا؟ اس ثالث کا تقرر پاکستان کے چیف جسٹس کریں گے، اور اس ثالث کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دونوں فریقین پر لازم ہوگا۔ یہاں ایک منٹ رکیں، کیا ایک صوبہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ چیف جسٹس جو خود وفاقی سطح پر تعینات ہوتے ہیں ان کا مقرر کردہ ثالث وفاق کی طرف جھکاؤ رکھے گا؟ یہ سیاسی نقطہ نظر سے ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ کیا یہ نظام مکمل طور پر غیر جانبدار محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، صوبے یہ خدشہ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن آئین بنانے والوں کا مقصد شاید یہ تھا کہ قومی اہمیت کے منصوبوں کو مقامی سیاست یا قیمت پر ہونے والے لامتناہی جھگڑوں کی وجہ سے یرغمال نہ بننے دیا جائے۔ انہوں نے اس مسئلے کو سیاسی میدان سے نکال کر ایک نیم عدالتی فورم کو دے دیا تاکہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکے، چاہے وہ کسی ایک فریق کو پسند نہ بھی آئے۔ تو ایک بار پھر
قومی مفاد کو صوبائی مفاد پر ترجیح دی گئی ہے، لیکن ایک طریقہ کار کے ذریعے۔ جی، مقصد سیاسی تعطل سے بچنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اختیارات کی اس رسہ کشی میں دیکھا کہ آئین کس طرح ایک پیچیدہ توازن قائم کرتا ہے۔ جی، ایک طرف آرٹیکل 149 اور 152 ہیں جو قومی سلامتی، معیشت اور بڑے منصوبوں کے معاملے میں وفاق کا پردہ بھاری رکھتے ہیں، اور دوسری طرف آرٹیکل 150 اور 151 ہیں جو قانونی اور معاشی اتحاد پیدا کر کے صوبوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف اختیارات کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظام کو چلانے کا ایک فریم ورک ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آئین سازوں نے ایک مضبوط مرکز اور خود مختار صوبوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کتنی گہرائی سے کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جو آج بھی پاکستان کی سیاست اور حکمرانی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ بالکل، یہ کوئی جامد دستاویز نہیں، اس کی تشریح عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں اور عوامی مباحثوں میں ہر روز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک زندہ فریم ورک ہے۔ جی، ایک زندہ فریم ورک ہے جو ملک کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ آئینی ڈھانچہ کئی دہائیاں پہلے بنایا گیا تھا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معاشی اور تصویراتی چیلنجز کی نوعیت بالکل بدل چکی ہے، کیا قومی اہمیت یا سنگین خطرے جیسی اصطلاحات کی تشریح بھی وقت کے ساتھ بدلنی چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور اختیارات کی اس رسہ کشی میں کیا رسی کو آج کے پاکستان کی ضروریات کے مطابق تھوڑا سا دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.